ملاقات کی جو بیک ہم مانگ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. ہر مرتبہ ہم یہاں سے مایوس ہو کے واپس جاتے ہیں اور بہت ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں تحریک اپنی جگہ وہ جس شدت سے بھی چلے اور جس طریقے سے بھی چلے، لیکن مذاکرات کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. حالات کی شدت کا تقاضا جو کرتا ہے اس کے حساب سے مذاکرات کی طرف پروگرس اس سپیڈ سے نہیں ہو رہی جس طریقے سے حالات تقاضا کر رہے ہیں. وہ جیسا بھی ہے، لیکن میں اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کا ہے اور ان کی مرضی ہے، لیکن میں سارے صاحب اقتدار لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بہت ہو گیا. اس ملک اور خدا کی دھرتی، اس عوام پہ، ان لوگوں پہ، اس بچوں پہ، اس ملک کی مستقبل پہ، اس ملک کی جمہوریت پہ خدا کے لیے کوئی ترس کرو. ہمارے لیے تو سسٹم ساکت ہو چکا ہے. اگر ساکت نہ ہو چکا ہوتا تو ہم روز یہاں نہ کھڑے ہوتے اور اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ نہ کر رہے ہوتے کہ جی ہمیں جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایس او پی کے مطابق بھی ہم جا رہے ہیں، آرڈر کے مطابق بھی ہم جا رہے ہیں، عدالتوں کے حکم کے مطابق بھی جا رہے ہیں. لیکن میری اب صاحب اقتدار سارے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر اس خدا کی دھرتی پہ اب ترس کرو، اب لوگوں کو بخش دو، آپ کوئی طریقہ نکالیں تاکہ یہ حالات بہتر ہو. ہمارے لیے تو میں آپ کو اتنا بتاؤں 2023 میں ایک کنوکشن اور ایک ڈسکوالیفیکیشن خان صاحب کی ہوئی، 2024 میں 3 کنوکشنیں ہوئی، 2025 میں 2 کنوکشنیں خان صاحب کی ہوئی اور بشرا بی بی کی ہوئی، اور ہمارے 16 پارلیمنٹیرین بھی ڈسکوالیفائی بھی ہوئے کنوکٹ. ہمارے لیے پورا سال جو ہے 2025 آج کل آخری دن ہوگا، یہ پورا 2025 جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نااہلیوں کا سال گزرا، جبکہ دشمن کے ساتھ سیز فائر ہوا لیکن ہمارا آپس کا تناؤ ختم نہیں ہو سکا. اور افسوس کے ساتھ ہم 2026 میں انٹر ہو رہے ہیں، لیکن 2026 بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی نااہلیوں اور کنوکشنوں کا حال ہوگا. گور صاحب، آپ کی طرف سے یہ جو تحفظ آئین ہے اس کی طرف سے حکومت کو مثبت پیغام دیا گیا، آپ کی جانب سے دیا گیا، وہاں سے تو کوئی آواز نہیں آئی. دیکھیں جس طرف سے بھی آواز آنا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات کی شدت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق پروگرس کسی چیز میں نہیں ہو رہا. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم ساکت ہو چکا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. عوام کیا کرتی ہے؟ عوام نکلتی ہے، روڈوں پہ نکلتی ہے، سڑکوں پہ نکلتی ہے، عدالتوں میں کرتے ہیں، شٹر ڈاؤن کرتے ہیں، وہ سب کچھ عوام نے کیا ہے. اب صاحب اقتدار لوگ ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، وہ بھی کوئی خدا کا ترس کرے، کوئی حالات پہ رحم کر لے. بس 3 سال ہو گئے، بہت زیادہ ہو یہ بتائیے گا، وزیر اعظم نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے جس طرح آپ کی خواہش ہے. دوسرا یہ بتائیں گا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی مذاکرات کو لے کر کنفیوژن ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہم نہیں کریں گے، مذاکرات جو کرے گا وہ بانی کا ساتھی نہیں ہوگا، پارٹی کا لیڈر نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ کنفیوژن ذرا دور کیجیے گا. دوسرا یہ بتائے گا کہ پیش رفت کیوں نہیں، آپ کس طرح کی پیش رفت چاہتے ہیں؟ اگر مذاکرات کی دعوت دی گئی تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. نہیں، میں اپنی خواہش کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات کا جو تقاضا ہے. دیکھو 2023 میں آپ کی 2 کنوکشنیں ہوتی ہیں، 2025-24 میں آپ کی 3 کنوکشن ہو جاتی ہے، 2025 میں آپ کی 18 پارلیمنٹیرین کی بھی خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ 2 کنوکشنوں کے ساتھ 18 پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفائی ہو کے گھر چلے گئے اور بیٹھ گئے بیچارے. وہ مصیبت ہے. دیکھو یہ 18 کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو 10-10 15-15 لاکھوں نے منتخب کیا ہے وہ بھی ایسے گھر بے آبرو ہو کر کے گھر جا رہے ہیں. تو یہ سسٹم کی فیلئر ہے. ابھی ایک دوسرے کے لیے دل کا دروازہ کھولنا ہوگا، وہ جس نے بھی کھولنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ حالات کا تقاضا ہے. پارٹی پاکستان تحریک انصاف آپ نے کبھی بھی مذاکرات کا حلف نہیں کیے. میرے پاس خان صاحب کی کوئی ایسی ہدایات نہیں آئی ہیں کہ آج کے بعد بات چیت نہیں ہوگی. خان صاحب کے یہ اختیارات یہ ضرور تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کرے، اسٹریٹ موومنٹ ہوگی اور فل فورس کے ساتھ ہوگی، یہ ہمارا رائٹ ہے. وہ مینڈیٹ خان صاحب نے ان کو ہدایات بھیجی ہے سہیل افریدی صاحب کو، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ جاتے ہیں، یہ ان کا مینڈیٹ ہے. جو انہوں نے دورہ کیا ہے لاہور کا، یہ بھی ان کا پرسنل تھا، اس پہ پارٹی کی مشاورت نہیں تھی. یہ جو خان صاحب کی ہدایات آئی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی، یہ اس کا ایک طرف غور صاحب، ایک طرف حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات جو ہے پارٹی کی ہدایات ہمیں یہ ہے خان صاحب کی کہ مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے یہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کا اختیار ہے، اور کس کے ساتھ وہ کرنے یہ بھی ان کا اختیار ہے.
البتہ یہ بھی پارٹی کو ہدایات ملی ہے کہ وہ دونوں جو کہیں گے تو ہم فالو کریں گے اور ہم ایگزیکٹلی یہ فالو کریں گے. حکومتی حلقے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف اسٹریٹ موومنٹ بھی چلا رہے ہیں, تو یہ تو کہہ رہے نہیں, ہیں. دیکھو سیاست میں کوئی ون پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں میں نہیں کرتا. ہم اسٹریٹ موومنٹ میں لاتے ہیں, ہم ادھر آئے, وزیر اعلیٰ چلا گیا, یہ وہ جو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. میں اگر جاتا ہوں تو اسٹریٹ موومنٹ ایسے ہی ہے نا, آپ دیتے ہیں لوگوں کو ہمارے ساتھ ملیں, ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے, اب یہ چیزیں ختم ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا آپ میں سے میں کسی سے بھی کہوں کیا ہم وکٹم نہیں بن رہے ہیں تو آپ کہوں گے کہ یس. آپ نہیں چاہتے. میرے پاس جو میسیجز آ رہے ہیں 99% پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس حالات, اس ملک کو اس کرائسس سے نکلنا چاہیے. 2025 جو ہے نا, اب 26 وہ کوئی بہتری کی طرف جائے. اب یہ ملک, قوم, جمہوریت, یہ اس کے لیے اب بوجھ بنتا جا رہا ہے. یہ سارے ساتھی ادھر آ جاتے ہیں, یہ رکنا, یہ رکاوٹیں ڈالنا. پہلے بھی تو ملاقاتیں ہوا کرتی تھی, آل آف سڈن کیا ہوا. میں نے تو ریکویسٹ کی کہ جی نہیں, فیملی کی ملاقات پہ آپ سیاست نہ کریں. بشرا بی بی کی فیملی کی اکتوبر کے بعد کی ان کی ملاقات نہیں ہوئی. میرے صاحب اقتدار والوں سے درخواست ہے, میں اور کیا کر سکتا ہوں. عدالتوں میں گئے ہیں, عدالتوں کا آرڈر موجود ہے, ایس او پی موجود ہے, رولز موجود ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں کرتی نا. ان کی تو ملاقات کی اجازت دے دے بشرا بی بی کے ساتھ, وہ ملاقات ہو جائے. اس لیے میں نے تو سب سے درخواست کی ہے کہ یہ وقت اپنا دل کو تھوڑا کھلا کر دے, راستہ دل میں نکالے تاکہ راستے بن جائے. گور صاحب یہ بتائیے گا, محمود خان اچکزئی کو سارا اختیار دیا ہے خان صاحب نے, تو اس پلیٹ فارم سے بھی ابھی تک کوئی لاہے عمل یا کوئی روڈ میپ تو نہیں دیا گیا. ظاہر ہے اگر مذاکرات کے لیے آگے بڑھنا ہے, اس سے بڑی کیا فراغ دلی ہوگی کہ وزیر اعظم نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ آئیں مذاکرات کریں, لیکن تحریک تحفظ آئین سے بھی کوئی ابھی تک کوئی روڈ میپ نہیں دیا گیا. دیکھو وہ میرا خیال ان ڈیو کورس میں تو دے دیں گے, لیکن میں نے اتنا کہا نا کہ وقت کا جتنا تقاضا ہے اس طرح پروگرس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایک دوسرے کو میسج دے دیں ٹی وی کی خبروں سے تو پروگرس تو بڑا ہوگا نا. دلی دور ہے اس پہ. اگر آپ نے کرنا ہے کہ زیادہ ہو, وقت کا تقاضا ہے, چیزیں جب ہو رہی ہیں تو دیکھیں نا کچھ دعا کرنی چاہیے. کیا محمود خان اچکزئی آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی, لیکن عملی طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فہد آفریدی تو کوشش کر رہا ہے, وہ لاہور بھی گیا, لیکن پارٹی کا ڈسکنیکٹ ان سے نظر آ رہا ہے, پارٹی کی لیڈرشپ کا ڈسکنیکٹ ان سے دکھائی دے رہا ہے. نہیں, پارٹی کا ڈسکنیکٹ نہیں ہے. ہم پولیس سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا وزیر اعلیٰ ہے, خان صاحب کا وہ منتخب کردہ ہے, اور خان صاحب نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا, اور ان کے پاس پورا سپورٹ ہے. اسٹریٹ موومنٹ یہی ہے جو چلا رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں اور دوسری جگہوں بھی جائیں گے, اور ہمارے پاس جس کی بھی ڈیوٹی لگ جاتی ہے وہ ان کے ساتھ چلتے جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اور دوسری طرف جو مذاکرات کا جو آغاز کرنے جا رہی ہے حکومت یا ہوگا آئندہ کچھ دنوں میں, تو پی ٹی آئی کی یہ پالیسی ہے کہ ایک طرف دباؤ رکھا جائے اور دوسری طرف جو مذاکرات کی بات بھی کی جائے؟ نہیں, دیکھیں دباؤ کی بات نہیں ہے. سیاست میں آپ دباؤ کے اس کا نہیں ہے کہ آپ دباؤ رکھو, پریس میں رکھو تو اس لیے وہ اس کے انڈر ہوگا. ایسے تو نہیں ہوتا سیاست میں. میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے لوگ پری کنڈیشنز نہیں رکھتے کہ ان کنڈیشن میں ہمارے ساتھ رکھو. کوئی جب لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آگے بات بڑھتی ہیں, لیکن جن لوگوں کا پاس اختیار ہے, چاہے وہ اچکزئی صاحب ہے یا علامہ صاحب ہے, اس پہ زیادہ میری تو خواہش ہو سکتی ہے, اس پہ اختیارات اس کے پاس ہے کہ وہ کرے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے بھی ہیں, چاہے اب اپوزیشن کرے چاہے گورنمنٹ کرے, صاحب اقتدار لوگ تو کچھ اور ہے نا, وہ صاحب اقتدار لوگ سارا دیکھ رہے ہیں. اور میری ان سے بھی درخواست ہے کبھی اسد قیصر صاحب نے کل کہا کہ علیمہ خان اور تینوں بہنیں جو ہیں وہ آن بورڈ ہے مذاکرات کے سلسلے میں. کیا علیمہ خان کا سٹیک ہے مذاکرات کے حوالے سے یا پارٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے فیملی ہے, خان صاحب کی ہدایات ان کی طرف سے آئی ہیں, تو میں نے کہا کہ جی انہوں نے یہی کہا تھا, خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اسٹریٹ موومنٹ کرو, ان کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ڈائلاگ اب ختم ہے اور نہیں کرو گے. ڈائلاگ بھی ہمیشہ سے ایک آپشنز ہوتا ہے, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. سیاسی لوگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بیٹھ جاتے ہیں, بات تو کرتے رہتے ہیں. اگر اسٹریٹ موومنٹ بھی ہے اس میں بھی تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی طریقہ ہوگا نا فیوچر کے لیے, جی الیکشن کمیشن کیسے ہوگا, ملک کیسے آگے بڑھے گا, اکانومی کیسی بہتر ہوگی, یہ الیکشن فری فیئر کیسے ہوں گے, عدلیہ کا ہم نے کیا کرنا ہے, عدلیہ کیسے آزاد ہوگی. میں تو تبھی کہہ رہا ہوں 17 جنوری 2024 کو خان صاحب کی 25 کو خان صاحب کی پہلی یہ القادر میں کنوکشن ہوئی. دسمبر پورا ختم ہو گیا, 11 مہینے چلے گئے, لیکن 11 مہینوں میں کیس نہیں لگ سکا کہ سسپینڈ کرنا ہے. آپ کو امید ہے ابھی جو مذاکرات کی دیکھیں یہ حالات اگر ایسے چل رہے ہیں اور اسی طرح سرد مخریر رہتی ہے تو پھر یہ پورا ملک اسی طرح کرائسس میں رہے گا, اس سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا. ایگو کو ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں, اپنا ایگو کو ڈاؤن کرنا پڑے گا.
दिल में कोई न कोई एक दूसरे को जगह देनी होगी तो फिर रास्ता बने। गौर साहब, रुकावट कहाँ आ रही है मुज़ाकरात में? हुकूमत की जानिब से आ रही है या आपके जो देखिए, हमने जितना कह सकते थे, बयान कर सकते थे, मैंने आज भी जितना जिक्र किया तो मैंने कहा, मैंने तो यहाँ तक कहा ना कि मुलाकात की भीख मांग रहे थे, ये से और बढ़कर क्या हो सकता है। एक मासूम बहुत सा- शुक्रिया। एक मासूम सा सवाल और। बहुत शुक्रिया। कि पार्टी के चेयरमैन आप हैं, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन देखा यह गया है कि अलीमा खान साहिबा के फैसले चलते हैं। आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो कहती है केड़े मुज़ाकरात। सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने खान साहब की फैमिली पे कभी भी पब्लिक में कोई कमेंट नहीं किया, और मैं कोई भी काम करता हूं तो मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं, मेरी लॉयल्टी खान साहब के साथ है और हमेशा ही इंशाअल्लाह ताला रहेगा। और मैं कहता हूं, मुल्क की बेहतरी का सोचें, खान साहब का सोचें, पूरे सिस्टम का सोचें, पार्टी का सोचें, सिस्टम के अंदर रहते हुए कोई तब्दीली लाने का सोचें, ताकि रास्ते में आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरा, ये मुलाकात की भीख आप मांग रहे हैं, ये यहाँ तक हालात पहुँचे हैं। आपने कोशिश की, एक मुलाकात हुई, उसके बाद जो हुआ तो जाहिर है उस पर आपको भी अफसोस ही होगा। देखो, क्या कह सकता हूँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि मैं अभी क्यों खड़ा हूँ। लेकिन ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, वाई आई एम स्टैंडिंग ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था, मुलाकात और उसके लिए हम इधर खड़े हों। अपने इन्हीं जुमलों के तनाजुर में ये बता दें, फिर पार्टी आई और पार्टी की क्या हैसियत रह जाती है? नहीं, हम सारे देखो ना, खान साहब की हिदायत है। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो मच मोर अमेरिकन वो माइंड का हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जमहूरियत हो, मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत हो, और पार्टी के अंदर भी जमहूरियत हो, और लीडरशिप ये ऐसा ना हो टिल फर्दर ऑर्डर लीडर होता है। हमारा पाकिस्तान में तो यही चलता है, टिल फर्दर यू आर लीडर, यू आर नॉट ए लीडर। तो हमारा सारा सिस्टम इसलिए थोड़ा सा कमजोर है।